اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، واہ، اردو ہے میرا نام۔ شدید صاحب کو میں نے نہیں سنا ہے جی، ان کے شاگرد جدید صاحب کو میں نے سنا ہے جی۔ دیکھیے میں نوجوانوں کو نہیں بلکہ بزرگوں کو بھی پیغام دوں گا۔ صحیح۔ تو مجھے محسن صاحب کا پڑھنا بھی بہت پسند ہے۔ میرا نیز جیسا شاعر وہ مصرع نہیں لگا پا رہا ہے تو اب ظاہر علی امام صاحب گوہر کا تعلق خاندان انیس سے بھی ہے اور خاندان عشق سے بھی ہے، اور مجھے یہ حسن اتفاق ہے کہ صدف جو ہے وہ گوہر سے انٹرویو لے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم پھر حاضر ہیں الغدیر چینل کے پروگرام محبوب شخصیت کے حوالے سے۔ آج ہمارے درمیان جس محبوب شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ایک عظیم ترین خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، جناب علی امام صاحب گوہر لکھنوی۔ علی امام صاحب گوہر لکھنوی لکھنؤ کے بہت مشہور مرثیہ خاں اور خاندان انیس سے تعلق رکھنے والے جناب شدید لکھنوی کے نواسے ہیں۔ جناب شدید لکھنوی پیارے صاحب رشید مرحوم جو میر انیس کے نواسے تھے ان کے نواسے، اور یہ سلسلہ میر انیس پر مکمل ہوتا ہے۔ علی امام صاحب گوہر کا تعلق خاندان انیس سے بھی ہے اور خاندان عشق سے بھی ہے۔ میر عشق جو عظیم ترین شاعر تھے جن کا شورۂ آفاق مرثیہ جناب ظافر جن کے حوالے سے ہے، وہ میر عشق نے تصنیف فرمایا تھا۔ اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جب یہ مرثیہ وہ پڑھ رہے تھے تو ملکہ جہاں صاحبہ نے مجلس برپا کی تھی، خود میر انیس اس مجلس میں موجود تھے، تو انہوں نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے میر انیس نے کہا کہ کیا مرثیہ کہہ دیا میر عشق، دنیا کا کوئی رئیس اس کی جزا نہیں دے سکتا بجز مادر حسین کے۔ تو پھر ملکہ جہاں صاحبہ نے ایک محل بنوایا تھا نیا محل کے نام سے، تو وہ محل اس مرثیے کے اس میں انہوں نے میر عشق کے حوالے کر دیا، جو آج بھی موجود ہے، اور مہذب لکھنوی اور مقرب لکھنوی وہاں رہ رہے ہیں۔ جو مہذب صاحب کے بیٹے مقرب اور مجرب ہیں، اور مہذب لکھنوی صاحب مؤدب صاحب کے بیٹے تھے اور مؤدب صاحب میر عشق کے بیٹے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے، تو آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم محبوب شخصیات کے حوالے سے جناب علی امام گوہر صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں خود ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ یہ خاندان انیس مرثیہ گوئی کے حوالے سے مشہور ہے، تو ہم مرثیہ گوئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے علی امام گوہر صاحب آپ سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ جہاں تک مجھے علم تھا میں نے چند لفظوں میں سمیٹی بات، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سامعین، اس وقت مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے اور میں شکر گزار ہوں جناب مولانا صدف صاحب کا اور جناب رضا حیدر صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ مرثیے کے سلسلے میں یہ خاندانی جو مرثیے سے متعلق خاندان ہیں ان کے متعلق کچھ گفتگو ہو سکے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اور مجھے یہ حسن اتفاق ہے کہ صدف جو ہے وہ گوہر سے انٹرویو لے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اتفاق ہے اچھا۔ اور بہرحال جو آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا تو میں بہرحال مجھے سلونی کا دعویٰ تو نہیں ہے اور نہ کسی کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک انسان کامل ہی یہ کہہ سکتا تھا۔ بہرحال جہاں تک مجھے معلومات ہے، میرا علم ہے، میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔
اور آپ نے جو سوال کیا کہ میرا سلسلہ کیا ہے، تو اصل میں دیکھیے لکھنؤ میں 3 خانوادے تھے مرثیے سے متعلق، ایک تو میر انیس اور دوسرے مرزا دبیر اور تیسرے میر انس۔ لیکن میر انس نہ کہہ کے لوگ میر عشق کا خاندان کہتے ہیں، جبکہ میر عشق جو تھے وہ میر انس کے صاحبزادے تھے۔ اور چونکہ میر عشق کے 5 بیٹے تھے، عشق، تعشق، معشوق، صبر، صابر، تو اس طرح سے تو اب یہ خاندان جو تھا ایک طریقے سے ضم ہو گیا خاندان انیس میں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دونوں خاندانوں میں وہ جو کوئی دوری نہیں تھی، ایک تو تعلقات پہلے سے ہی تھے، اور وہ پھر تعلقات جو تھی وہ رشتہ داریوں میں تبدیل ہو گئے، تو وہ ایک ہی خاندان سمجھا جانے لگا، اور لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خاندان الگ ہے، وہ خاندان الگ ہے، کیونکہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ میر انیس علیہ المقامہ کی بڑی بیٹی کا عقد جو تھا وہ میر انس کے بیٹے احمد مرزا صابر سے ہوا تھا، اور احمد مرزا صابر کے بیٹے سید مصطفیٰ مرزا اور پیارے صاحب رشید تھے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا کہ رشید کی والدہ جو تھیں وہ میر انیس کی بڑی بیٹی تھیں۔ لیکن پھر جب زمانہ آگے بڑھا تو میر انیس کے چھوٹے بیٹے میر عسکری رئیس کی دختر سے پیارے صاحب رشید کا عقد ہوا، تو یعنی کہ میر انیس کی پوتی سے پیارے صاحب رشید کا عقد ہوا، یا یوں کہوں کہ نواسے کا عقد پوتی سے ہوا۔ واہ! تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دوہرا رشتہ ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ آج زمانہ بدل رہا، انقلاب زمانہ ہے، تو یہ اب جہاں پر یہ ان کی حویلیاں تھیں میر انس کی، یا جہاں پر رشید صاحب وغیرہ اٹھتے بیٹھتے تھے، مکانات تھے، باغات تھے، تو یہ جو جگہیں تھیں یہ باغ میر عشق کہلاتی تھیں، اور باغ میر عشق کے نام سے مشہور تھا وہ ایریا، جو اب آج کل شاستری نگر کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو اب سب یہی نام چل رہے ہیں۔ تو شاستری نگر وہ جو آج ہے، اور یہ اتنا بڑا ایریا تھا کہ اس میں کئی حویلیاں تھیں اور باغات تھے، اور چونکہ اب ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے، لیکن پہلے یہاں پر کھیتی بھی ہوتی تھی اس ایریے میں۔ اور یہ جو ریلوے لائن نکلی ہے یہ بھی باغ میر عشق میں کے ہی زمین پر نکلی ہے ریلوے لائن۔ تو یوں انگریزوں کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، وہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ اپنا حویلیاں باقی ہیں۔ صرف میری بچپنے تک جو قبرستان تھا، اس قبرستان پر جو عمارت تھی، اس عمارت میں کچھ ہمارے اعزاء اس میں رہتے تھے۔ اچھا، ہمارے نانا سید سجاد حسن صاحب شدید، ان کا ایک بالکل الگ مزاج تھا، وہ اس طرح کی وقف کی زمینوں پر یا جو بھی کہیں پر اگر اپنا حق بھی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے وہاں رہنا، تو انہوں نے مشا گنج میں کرائے کا مکان لیا اور اس میں وہ قیام پذیر رہے، اور لیکن روز وہ رکاب گنج جاتے تھے، کیونکہ مشا گنج اور رکاب گنج میں کوئی زیادہ دوری نہیں ہے، تو وہ روز جاتے تھے، اور وہاں پر کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے وہ قبریں سب بنی تھیں، اور وہ ہر جگہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے تھے، جبکہ کسی بھی قبر پہ کوئی پتھر نہیں لگا تھا، کوئی کتبہ نہیں لگا تھا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ فلاں کی قبر ہے، یہاں پہ فلاں کی قبر ہے، تو وہ فاتحہ پڑھتے تھے، جبکہ وہاں پر رہنے والے اعزاء کو وہ ناگوار گزرتا تھا، کیونکہ وہ ان کے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ لوگ سب اٹھے بیٹھ رہے ہیں، تو وہ وہاں پر مطلب وہ سوچتے تھے کہ یہ ایک جتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ قبرستان ہے اور یہاں پہ یہ قبریں ہیں۔ تو بہرحال وہ ان کا ایک یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جاتے تھے۔ لیکن پھر میں نے بھی پوچھا نانا سے کہ بھائی یہاں پر یہ عشق صاحب کی اور تعشق صاحب کی قبریں کہاں ہیں، تو وہ ایک بڑا ہال تھا، اس ہال کے نیچے تہہ خانہ تھا، تہہ خانے میں عشق صاحب کی قبر ہے، تعشق صاحب کی قبر ہے، مطلب اس طرح کے جو خاص لوگ ہیں ان کی قبریں تہہ خانے میں تھیں۔ تو اور باقی قریب 35 قبریں ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر تھیں، وہ کیونکہ بہت بڑا قبرستان تھا، اور لیکن وہ حالات زمانہ نے
اس قبرستان کو بھی نہ رہنے دیا، اور جو حضرات وہاں پر رہتے تھے انہوں نے اب اس کو کیا کہا جائے تکڑم کر کے اور اس کو ایک دودھ والے کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ جب ہمارے نانا شدید صاحب کو اس کا علم ہوا تو وہ گئے اس کے پاس، اور تو اس نے کہا چچا کوئی چیز خرید کے واپس نہیں کی جاتی ہے، لیکن آپ آئے ہیں تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارا پیسہ لوٹا دیجئے اور میں زمین واپس کر دوں گا۔ تو خیر وہ شدید صاحب نے کوشش کی، اور اس کوشش میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے گھر کے اوپر اپنے گھر 56 مشا گنج لکھنؤ میں شدید منزل کے نام سے جو ہے وہاں پر ایک میٹنگ منعقد کی، اور اس میٹنگ میں تمام اعزاء کو جمع کیا، اور خاص کر ان لوگوں کو جنہی نے وہ بیچا تھا اور جن کے پاس وہ رقم تھی۔ لیکن 12 لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ واپس کوئی رقم واپس کرنے کو تیار نہ ہوا۔ کسی نے مطلب مختلف بہانے بنائے، اور بہرحال وہ اس میں کامیابی نہیں ملی۔ اور اس سلسلے میں چونکہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دوریاں ہوتی ہیں، دوریوں کی وجہ سے رشتہ داری مانتا ہے بہت دور کی ہے، تو ہمارے ماموں علی مہندی رضوی ایڈوکیٹ بلرام پوری، اور ہم حسین مہندی نجن ماموں جن کو کہتے تھے، ابھی ان کا حال میں ہی انتقال ہوا ہے، تو ان کی سگی بہن بھی وہاں دفن ہیں، کیونکہ نجن ماموں کی والدہ وہ اسی گھر میں یہیں رکاب گنج میں رہتی تھیں، اور ان کی شادی وہاں نامی صاحب سے ہوئی تھی، اور نامی صاحب بھی لکھنؤ کے تھے، تو اس لیے وہاں پر وہ جن کا مکان ہے وہ نامی منزل کہلاتا ہے۔ اور راجہ صاحب بلرام پور جو تھے ان کو لے گئے تھے، کیونکہ ان سے دوستی تھی نامی صاحب سے، ایک ساتھ پڑھے ہوئے تھے وہ، تو وہ ان کو لے گئے۔ تو وہ اس لیے لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل دور کے ہیں یہ، لیکن وہ بھی ہمارے بہت ہی قریب کے رشتہ دار ہیں، اور ہمارے ماموں تھے۔ علی مہندی صاحب بھی مرثیہ گو، ہاں علی مہندی صاحب نے مرثیہ کہا ہے، لیکن یہ کہ وہ مرثیہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مسدس ہوتے تھے۔ ہاں مرثیہ کی صورت۔ جی، تو اس مسئلے میں وہ لوگ بھی یہاں آئے تھے، تو معائنہ کیا اور سب کچھ۔ اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان اعزاء نے الزام لگایا کہ سجاد ماموں، نانا کا نام سید سجاد حسین شدید تھا، کہ سجاد ماموں جو ہیں وہ سب کو رشتہ داروں کو لائے تھے مار پیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ علی مہندی رضوی صاحب مطلب پہلوان تھے، تو وہ یہ اڑایا کہ صاحب شدید صاحب جو تھے وہ یہاں پر جھگڑا کرنے آئے تھے اور مار پیٹ کرنے آئے تھے۔ پر مختصر یہ کہ وہ بہرحال وہ قبرستان بھی نکل گیا، اور وہ سب قبریں جو اس تہہ خانے میں تھیں وہ بھی چلی گئیں، اور وہاں پر اب جو وہاں کے دکاندار ہیں انہوں نے گوڈاؤن اس کو بنا لیا ہے ان جگہوں کو۔ اب خوش قسمتی سے پیارے صاحب رشید کی قبر جو تھی وہ مسجد عابد مرزا کے نیچے تہہ خانے میں ہے، تو وہ بچ گئی، اور وہ بھی بچ کیا گئی، ایک زمانے تک سمجھ لیجیے وہ کباڑ خانہ بنا رہا، اور لوگ باہر وہاں پر گمٹی ومٹی رکھ کے اپنا کاروبار کرتے تھے۔ تو ہمارے خالہ زاد بھائی جناب صابر صاحب اس کے متولی رہے، ایک ان کے اور بھائی بھی تھے وہاں پر جنہوں نے بہت گڑبڑیاں کیں، لیکن صابر صاحب نے اس میں بڑی محنت کی اور بہت ایمانداری سے کام کیا، اور رشید صاحب کی قبر کو محفوظ رکھنے میں ان کا کافی ہاتھ رہا۔ ابھی حال ہی میں قریب 2 سال پہلے وہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ بھائی اب ضعیف ہو گیا ہوں، میں نہیں سنبھال پا رہا ہوں، تو آپ بن جائیے متولی۔ تو بہرحال میں نے منع کیا، میں نے کہا بھائی حال میرا بھی ہے، تو پھر انہوں نے ہمارے صاحبزادے سید علی عمران کو متولی وہاں کا بنا دیا۔ رشید صاحب کی قبر کو جو تہہ خانہ تھا اس کو مینٹین کر دیا گیا ہے۔ رشید صاحب کی قبر کے اوپر میں نے پتھر بھی لگوا دیا ہے، اور یہ بھی ان کی محفوظ ہو گئی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمارا تھا۔ چلیے، آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ وضاحت ہو گئی کہ آپ لکھنؤ کے 2 مرثیہ گو خاندانوں کی وراثت کو اس وقت اکیلے سنبھالے ہوئے، ایک خاندان عشق اور ایک خاندان انیس، 2 خاندانوں کی وراثت آپ کے پاس ہے۔ اب آپ سے آپ کے متعلق ذاتی سوال یہ کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کن حالات میں ہوئی؟ ہاں دیکھیے، ایکچوئل میں یہ اکثر یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ گوہر صاحب ہمیشہ اپنی ننیھال اور نانا کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں اور ددیال کا ذکر نہیں کرتے۔
تو خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور مولا کرم ہے کہ ددیال بھی ہماری بڑی شاندار ہے، اور وہ الگ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی کچھ رشتہ داریاں ہیں۔ تو ہمارے دادا سید اعجاز حسین زیدی صاحب تھے، جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے۔ یہ میرے خیال میں سن 50 اور اس سے پہلے کا، مطلب آزادی سے پہلے کا معاملہ ہے۔ تو وہ بہرحال یہ کہ شاعر نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادبی ذوق تھا، ادب شناس تھے، اور ایک تو ڈپارٹمنٹ ایسا تھا کہ ان کو وقت نہیں ملتا تھا۔ اور میرے والد صاحب سید داور حسین زیدی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مرثیے اور شاعری سے زیادہ شغف نہیں تھا، لیکن یہ کہ اردو بہترین جانتے تھے، اور شروع کے مرثیے چونکہ میری رائٹنگ اچھی نہیں تھی تو میں ان سے لکھواتا تھا، اور کہ ان کی رائٹنگ بہت اچھی تھی تو انہوں نے کئی مرثیے میرے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ تو اب چونکہ میری پرورش جو ہے وہ ننیہال میں ہوئی جناب شدید کے ساتھ میں، اور چونکہ جناب شدید کے کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بالکل بیٹے کی طرح سے آپ کو پالا، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے ڈانٹا بھی ہو مجھے، سمجھے آپ۔ ان کا طریقہ ایسا تھا کہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور جو بھی بات کہتے تھے بہت ہی پیار و محبت سے، اور کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں۔ اور ایک طریقہ ہوتا یہ کہ ہم اسکول جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کو دیکھنے سے ہی ملا ہے، ان کی تربیت سے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھ کے پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ بتاتے رہنا۔ تو وہ ان کی تعلیم، اس کے علاوہ جہاں بھی وہ مجالس پڑھنے جاتے تھے تو میں ساتھ میں ان کے جاتا تھا بستہ لے کے، اور ظاہر ہے کہ جب ساتھ میں جاتا تھا تو پیشخانی بھی کرتا تھا۔ تو ایک بچپنے سے میں نے ان کو پڑھتے دیکھا، اور ان کو گھر میں بھی مشق کرتے دیکھا کہ وہ گھر میں قد آدم شیشہ رکھ کے اور اس کے سامنے وہ پریکٹس کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے مرثیہ لکھنے کے لیے بھی وہ الگ سے اسپیشل اپنی انک بناتے تھے، اور اس میں گوند اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ، اور سیٹھے کے قلم سے مرثیہ خود لکھتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ بہرحال یہ کہ وہ میری تربیت وہاں پر جناب شدید کے زیر سایہ رہی، اور میری تعلیم جو تھی وہ شیعہ کالج میں انٹر تک رہی، اور اس کے بعد میں نے جو بھی تعلیم حاصل کی وہ کانپور یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے سیمیپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس، تو وہاں پر وہ مجھے نوکری مل گئی، اور سینٹرل گورنمنٹ امپلائی تھا میں تو۔ اور والد صاحب ہمارے جو تھے وہ CDRI میں تھے، سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، تو انہی کے ذریعے سے وہ نوکری بھی ہمیں ملی، اور اس طرح سے میں وہاں پر ابھی 2015 میں میں سیمیپ سے ریٹائر ہوا ایز اے ٹیکنیکل آفیسر۔ اور تو اس زمانے میں جو شروع سے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں کچھ خدمت کروں قوم کی، مذہب کی، تو ظاہر ہے کہ وہ صلاحیت نہیں تھی، تو میں نے کچھ کتابیں جو تھیں ان کو ہم نے ہندی میں ترجمے کیے۔ مثال کے طور پر منشی پریم چند کربلا کی کربلا، وہ بالکل ایک ریئر بک ہو گئی تھی، میں نے لائبریریز چھان ماری، کہیں بھی مجھے وہ کتاب نہیں ملی تھی، اور میرے پاس وہ کتاب تھی جو کہ دیمک کھا چکی تھی۔ پھر میں نے اس کو کمپوز کرا کے اور اس کو چھاپا، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس نے ایک ڈرامے کے انداز میں وہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں تو میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو نام تھے جن کی ہم تعظیم نہیں کرتے ہیں تو اب وہ سیدھی اس نے لکھے تھے، تو ہم نے اس میں لعنت اللہ علیہ بڑھایا۔ والد صاحب نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے، تو ہم نے کہا نہیں، یہ چونکہ میں اس میں میٹر نہیں کچھ گھٹا بڑھا رہا ہوں، صرف ایک نشان لگا لیکن یہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہوں۔ وہ اس نے اپنے عقیدے سے لکھا تھا، لیکن یہ کتاب ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے تو کل ہم سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، تو لہٰذا اس میں نے اضافے
اس طرح سے کیے اور میں نے اس کو چھاپا. فرمان علی صاحب کا اردو قرآن جو اس کو بھی شاید آپ نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا. جی یہ کافی بات کی بات ہے. اس سے پہلے تو میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں شاہ نامہ اسلام پڑھا تھا. تو حفیظ جالندری نے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے عقائد کے حساب سے اس کو نظم کیا ہے اور بہرحال وہ بہت ہی مقبول اس کا شاہ نامہ ہوا. لیکن اس پر جوش نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اسلام کو شاہی سے تعلق کیا ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ شاہ نامہ اسلام کیا ہے کہ وہاں شہنشاہیت کا وہ کریں. تو اس میں وہ شہنشاہیت کی تاریخ ہے، وہ اسلام کی تاریخ نہیں تھی. اور اس میں جو مجھے سب سے بری چیز لگتی تھی کہ خالد پہلوان کو اس نے بہت بڑھانے کی کوشش کی. خالد بن ولید. ہاں، اور یعنی کہ وہ حضرت علی کے مد مقابل اس کو لے آئے. تو لیکن یہ کہ اب میں قاصر تھا کہ اس کا جواب دے سکوں، اور ظاہر ہے کہ ایک صفحے میں تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا تھا، ذہن میں وہ چیز رہی. پھر آخر کار بہرحال یہ کہ وہ رفتہ میں نے وہ کچھ چیزیں اس کا میں کرتا رہا میں نظم. اور قریب 2010 میں وہ تاریخ اسلام از قرآن کی شکل میں وہ کتاب میری نظام پریس سے شائع ہوئی. تو جب وہ کتاب شائع ہوئی اور کافی مقبول ہوئی، کیونکہ اس ٹاپک پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا ہم لوگوں کی طرف سے. تو اس کے بعد پھر کیونکہ اس سے پہلے میں اور کتابوں کا بھی ترجمہ کر چکا تھا، جیسے وظائف الابرار، تحفۃ العوام، 14 ستارے. تو یہ سب کافی کتابیں ہو گئی تھی شہید. اور تو پھر نظامی پریس کے جو پروپرائٹر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ قرآن مجید کو ترجمہ کر دیے. تو میں نے کہا بھئی ترجمہ تو بہت بڑا کام ہے، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے جو ترجمے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو عربی اور جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہو. تو میں نے کہا صرف یہ میں کر سکتا ہوں کہ رسم الخط تبدیل کر دوں، تو جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں. تو وہ میں نے جو مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن مجید ہے ہندی میں جس کو روپانترت کر دیا. تو اس کو بالکل سیم کنڈیشن میں عربی ٹیکسٹ کو بھی میں نے ہندی میں کیا ہے، اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ بھی ہے اور حاشیے پر مختصر تفسیر بھی ہے. تو یہ کام میں نے کیا، وہ جو نظامی پریس نے اس کو چھاپا. تو بہرحال یہ کہ مجھے جو فخر ہے، ویسے تو میری قریب 23-24 کتابیں ہیں، لیکن بہرحال مجھے اس پہ فخر ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے جاہل شخص سے اتنا بڑا کام اس نے لے لیا. اور میں سوچتا ہوں کہ کیسے وہ کام ہو گیا. بہرحال اس کے بعد اور بھی میرے ابھی کتابیں ہیں، جیسے سرمایہ گوہر، جس میں ہم نے اپنے 12 مرثیے ہیں، 3 مسدس ہیں، قریب 75 سلام ہیں، رباعیات قطعات ہیں اور نظمیں ہیں. وہ پورا مطلب ایک سرمایہ. چلیے یہ جو آپ کا سرمایہ ہے اس کو اس پہ ہم آگے سوال کریں گے. جی